15 رمضان المبارک جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے، میرے آقا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات ہوگی۔ آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے۔ اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے، اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے، کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا، لیکن اب جو آپ نے دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار ہیں، آپ جو فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، آپ مرتبہ دیکھیں کہ امام حسن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سبحان اللہ۔ آج کس عظیم ہستی کی شان کو ہم نے سننا ہے؟ سبحان اللہ، آج تو اس کی شان کو سننا ہے، اس کی شان کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کی شان کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جن کی شان کا بیان نبی پاک نے کئی احادیث میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ گلشن مصطفیٰ کے مہکتے پھول ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ جیسے جیسے آپ سنیں گے آپ بھی خوش ہوتے چلے جائیں گے، گویا دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ وہ ہستی کون سی ہے ضرور بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاتھ پر مدائن کو فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ آیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت اس پر ڈھیر کر دیا۔ اب صحابہ کرام جب مال لینے جمع ہوئے، سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کے لیے بڑی پذیرائی ہے، آپ کے لیے بڑی عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ نے 1000 درہم انہیں پیش کر دیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، آپ کی کرامت ہے، آپ کی عزت ہے۔ 1000 درہم انہیں بھی پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے اپنا حصہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، اور 500 درہم انہیں پیش کیے۔ اب بیٹے نے اپنے والد سے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شریک ہوتا تھا کہ جب سیدنا حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ مدنی منع تھے، کم سن تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سامنے صاحبزادے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور میں تو کافی عرصے سے مسلمانوں کے ساتھ کوششیں کر رہا ہوں، جہاد میں شرکت کر رہا ہوں۔ حسنین کریمین تو اس زمانے میں چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، مگر آج آپ نے ان کو زیادہ عطا کیے، مجھے کم دیے ہیں۔ ذرا جواب فاروقی سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، اپنے صاحبزادہ سے کہتے ہیں کہ بالکل اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو ایسا کرو، پہلے حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ، ان کے نانا جیسے نانا، ان کی نانی جیسی نانی،
ان کے چچا جیسا چچا اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے۔ اور سنیے گا کیا شاندار بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے کیونکہ ابوہما فعلی المرتضی، ان کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، سبحان اللہ۔ امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی جو نانی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ خالاتاہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کا انداز کیا تھا، اپنے بچوں پر اہل بیت کو فوقیت دیا کرتے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی تھے، اور امام حسن اور امام حسین کھیلتے ہوئے کہیں سے آ گئے، اور انہوں نے حضرت عمر کے صاحبزادے سے کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس افسردہ آئے کہ حضور آج حسنین کریمین نے مجھے نبی پاک کے غلام کا بیٹا کہا ہے، آپ کو انہوں نے پیارے آقا کا غلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کا عشق رسول جوش مارنے لگا۔ کہا بیٹا ایک کام کر لو، حسنین کریمین سے جا کر عرض کر دو کہ یہ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ میرے والد نبی پاک کے غلام ہیں اور اس غلام کا میں بیٹا ہوں۔ بیٹا یہی سند ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی اور ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا۔ یہاں بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ناظرین یہ مل رہی ہے کہ صحابہ کرام کا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کا، حضرت امام حسنین کریمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور نبی پاک کے خاندان سے محبت، عزت اور پیار کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کا جو تعارف پیش کیا کہ ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کی نانی کون ہیں، یہ خاندان کیسا ہے، مجھے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو آج گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہکتے پھول کا تذکرہ ہوگا۔ ویسے تو حسنین کریمین دونوں ہی مہکتے پھول ہیں، ان دونوں ہی کی شان بڑی نرالی ہے، مگر آج چونکہ 15 رمضان مبارک ہے اور 15 رمضان مبارک جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے، میرے آقا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ عنہ کی آج بات ہوگی۔ آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا۔ اس سے پہلے کہ امام حسن کا میں تعارف پیش کروں، اہل بیت، نبی پاک کی آل کا ادب، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ہمارے درمیان سید زادے ہوتے ہیں، نبی پاک کی آل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کبھی سید زادوں کی بے ادبی نہ ہو۔ اگر کوئی سید زادہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جو مالی طور پر پوزیشن اس کی کچھ کم ہے، دنیا میں بظاہر اس کا یوں کوئی بڑا نام اور مقام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی رگوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے، نبی پاک کی وہ آل میں ہے۔ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اگر آپ کے آفس میں، آپ کے پڑوس میں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی سید ہے تو نبی پاک کی تعظیم کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں، اچھا برتاؤ کریں، اکرام اور عزت والا معاملہ کریں، کیا پتہ یہ محبت دینا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید،
جبکہ عرف آپ کا سبط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں. آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان مبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا. بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے. سبحان اللہ. آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ. حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا. ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے. اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے. اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے. کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی, بائیں کان میں تکبیر فرمائی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا, لیکن اب جو آپ نے دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے. باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار ہیں, آپ جو فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے, آپ مرتبہ دیکھیں کہ امام حسن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھے نام سے اگر کوئی نام ایسا ہو جس کا معنی مناسب نہ ہو تو اس کو اچھے نام سے بدل دینا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مدنی منوں کے بلکہ کئی صحابیات کے نام تبدیل فرمائے. جب نام کا معنی مناسب نہ ہوتا تھا پیارے آقا بڑا خوبصورت سا نام عطا فرما دیا کرتے. یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں جناب بچوں کا نام بڑا یونیک ہونا چاہیے, بڑا انوکھا ہونا چاہیے, پورے خاندان میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس کا مطلب کچھ بھی بنتا ہو. بس وہ بعض اوقات تو جس کو کہتے ہیں نا فلمی اداکاروں کے نام پر یا انگریزوں کے نام پر یا عجیب و غریب جناب لوگوں کے نام پر نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام بڑا انوکھا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, انوکھے نام یونیک نام کی ہمیں کمپٹیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے گھر میں اگر بچے ہوں تو ان کا نام نبیوں کے نام پر ہو, صحابہ کے نام پر ہو, سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو, اہل بیت اطہار کے نام پر ہو, تاکہ ان نام کی برکتیں ہمارے بچوں کو ملیں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, لہٰذا اچھے نام رکھا کرو. اب جس بچے کا نام آپ نے ٹامی رکھ دیا ہے, پونی رکھ دیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں, اگر قیامت کے دن اس بچے کو اس نام سے پکارا جائے گا تو سوچئے کیسی شرمندگی ہوگی. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے محمد کہہ کر قیامت کے دن پکارا جائے گا, جسے نبی پاک کے نام احمد سے پکارا جائے گا, جسے حسن اور حسین کے نام سے پکارا جائے گا, جسے عبداللہ اور عبد الرحمن کہہ کے پکارا جائے گا, جسے عمر اور عثمان کہہ کے پکارا جائے گا, اور سبحان اللہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام جس نے عبد القادر رکھا ہوگا, یا سیدی امام احمد رضا خان کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام احمد رضا ہوگا. قیامت کے دن بزرگوں کے نام سے اگر وہ پکارا جائے گا تو کتنی خوشی بھی ہوگی, فیضان بھی ملے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات انبیاء کے نام پر, بزرگوں کے نام پر رکھیں تاکہ ان ناموں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. کوئی حرج نہیں ہے گھر میں 2-3 محمد ہو جائیں, کوئی غرض نہیں ہے گھر میں اگر بہت ساری فاطمہ اور عائشہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں خاندان میں ایک فاطمہ ہے, ایک عائشہ ہے, ایک خدیجہ ہے, اب کوئی نیا نام چاہیے. نہیں جناب, ہمارے بزرگان دین کے نام ایک ہی گھر میں بہت سارے نام ہوتے تھے. میں ایک ہی مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے لیے چلتا ہوں. تصوف کے امام ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کون نہیں جانتا انہیں, لیکن کیا آپ کو ان کا نام پتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا نام محمد, آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے. یعنی اگر امام غزالی کا پورا نام پڑھا جائے یا لکھا جائے تو محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی یہ آپ کا نام ہے. تو آپ بھی اچھے نام رکھیے, ایسے ناموں کے پیچھے نہ جائیے جس کا کوئی معنی بھی نہیں, جس کی کوئی نسبت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو بہت ساری احادیث حسنین کریمین کے فضائل سے ایسی مالا مال ہیں کہ پڑھتے جائیں اہل بیت کی محبت دل میں موجیں مارنے لگتی ہے. حسنین کریمین کو کیا مرتبہ حاصل تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین, جس نے ان دونوں سے محبت کی فقط احبنی,
اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے عداوت دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آقا انہیں سونگھا کرتے تھے، انہیں گود میں بٹھایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، انہیں کاندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا مرتبہ ہے، کیسا مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں کی کیا شان ہے۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا، مگر امام حسن اور حسین پر ایسا فیضان کا سایہ پڑا کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینے مبارک سے قدم تک پیارے آقا کی گویا شبی بن گئے۔ نبی پاک کا ایسا ان پر فیضان کا سایہ پڑا کہ اگر صحابہ کرام کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا، پیارے آقا کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا ہوتا، تو ان دونوں کو ملا لیا کرتے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اگر اس شعر کو آپ سمجھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کو، حسنین کریمین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ دونوں کیسے پیارے آقا کے مشابہ تھے کہ ایک سر سے سینے تک اور ایک سینے سے پیر تک پیارے آقا کے ایسے مشابہ ہیں کہ پیارے آقا کی پوری تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، ایک زبردست ٹرمینالوجی کو، اصطلاح کو یوز کیا، خط توأم۔ یہ کون سا خط ہوا کرتا ہے؟ پہلے کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، اب تو واٹس ایپ اور ای میل اور کمیونیکیشن کے بڑے آسان ذرائع ہیں، پہلے خط لکھے جاتے تھے، مگر ڈر یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی خط کو انٹرسپٹ نہ کر لے، خط چوری نہ کر لے، ہماری اسٹریٹجی، ہمارا پلان، ہمارا جو انداز ہے وہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تھا، آدھا خط پہنچ جاتا تھا، پھر دوسرا آدھا خط بھیجا جاتا۔ جب ان دونوں خطوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی، گویا ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا، خط توأم اسے کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ لکھتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، یعنی جب یہ دو ملتے ہیں تو نبی پاک کی پوری شبیہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال سلسلے کا وقت مختصر ہے اور بات کرنی ہے امام حسن کی۔ سچی بات یہ ہے، نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، پنجتن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، خاندان نبوت کا فیضان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا انہیں چوما کرتے۔ ایک شخص نے آ کر نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ اس طرح فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ تو پتا چلا بچوں پر شفقت کیجئے، بچوں سے محبت کیجئے۔ اچھی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرمی کرنے والا بنائے اور اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ امام حسن کے چاہنے والوں، ایک پیغام دوں گا، آپ سخی تھے بلکہ سید الاسخیاء تھے، آپ متقی تھے، آپ نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے۔ ہم پنجتن پاک کے غلام بھی کہلائیں۔ کیا ہم 5 وقت سارا سال نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی بھی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور بزرگ ہستی کا ذکر خیر لے کر حاضر ہوں گے اور ان کے فیضان سے اپنے دلوں کو مالا مال کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا
کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا ہے۔ اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے، اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا۔ اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام۔ مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا۔ صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی، ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے، وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے۔ اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا نا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ، جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا
اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتا چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے، اللہ اکبر۔ مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہاں جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر تھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے
آپ عرض کرتے تھے قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ من صلی علیہ او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اتنا ہو سکے اس دن ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے۔ اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ What is the meaning of that؟ میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ مگر اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا، جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ پتہ شب برات کو شب برات کی کہتے ہیں، یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچی
سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو، اب نہیں کرنے۔ ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا۔ غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں، کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا، جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے، اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں، خدا را اس کی عادت بنائیے۔ اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ التسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے۔ Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز۔ وہ رحیم وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے، پلیز توبہ کر لیجیے۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو، اور اگر نشے میں مر گئے کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے، معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے، توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ،
شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, I promise in your court یا اللہ عز و جل, please accept my repentance, میری توبہ قبول کرنے, مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ, اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullah ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے.